السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون وقال الله تبارك وتعالى ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع وقال الله تبارك وتعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک السلام علیک یا نبی اللہ السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ السلام علیک یا نور اللہ السلام علیک یا ذکر اللہ السلام علیک یا خاتم النبیین السلام علیک یا رحمت للعالمین السلام علیک یا محمد مصطفیٰ السلام علیک یا احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں جنت میں ہمارا نبی ہرگز نہ جائے گا جنت میں ہمارا نبی ہرگز نہ جائے گا جب تک کہ اس کا امتی بخشا نہ جائے گا اور دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا انشاءاللہ تعالی دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک کو دیکھا نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک کو دیکھا نہ جائے گا عزیزان ملت اسلامیہ یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی انشاءاللہ تعالی آج جو ہم گفتگو سماعت کرنے والے ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں میں سے ایک شان شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آج ہم گفتگو سماعت کریں گے کیونکہ یہ میلاد کا مہینہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں ولادت باسعادت ہوئی اس مناسبت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفعت آقا علیہ السلام سے محبت کی فضیلت حضور کا ادب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کا اس میں ذکر کیا جاتا ہے تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دلوں میں حضور کی محبت کو اجاگر کیا جائے حضور کی محبت کا چراغ جلایا جائے تو میلاد منانے کا اہم مقصد صرف ایک ہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذوق اور شوق ہم میں پیدا ہو یہ مقصد ہے حضور کی میلاد منانے کا تو اسی مقصد کے پیش نظر آج ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو قیامت کے دن ہوگی اس کی کیا شان ہوگی اس کے بارے میں گفتگو سماعت کریں گے شفاعت مصطفیٰ کے تحت اب میں نے قرآن مجید سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی یہ آیت شریفہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 ہے اس آیت کریمہ میں اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون معنی کیا ہے اے ایمان والو یہ آیت شریفہ کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی ابتدا کی تو اللہ نے ایمان والوں سے کی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مطلب سارے قیامت تک آنے والے ایمان والوں سے خطاب ہے لیکن جب یہ آیت کو ختم کیا اس کا اختتام ہوا تو اختتام کافرین پہ کیا اور ظالمین پہ کیا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ آیت شریفہ میں جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں ان باتوں کا تعلق ایمان والوں سے بھی ہے کافرین سے بھی ہے
کیونکہ دونوں کا اس میں ذکر کیا گیا۔ ایمان والوں کی بات بیان کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا مما رزقناکم، جو کچھ اللہ نے تم کو مال و دولت عطا کی ہے، جو تم حلال طریقے سے کمائے ہو، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کئی جو ہے نا کیا ہے چیزوں میں ہے، زکوٰۃ میں خرچ کرنا ہے، کئی مصارف میں ہے، فطرے میں خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، جہاد کے لیے خرچ کرنا اللہ کی راہ میں ہے، مسجد کی تعمیر میں خرچ کرنا اللہ کی راہ میں ہے، مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے خرچ کر رہے اللہ کی راہ میں ہے، یتیم کی پرورش کے لیے خرچ کر رہے اللہ کی راہ میں ہے، اسی طریقے سے مسافر خانہ بنا دیے اللہ کی راہ میں ہے، بیوہ کی مدد کرے اللہ کی راہ میں ہے، اپنے بہنوں پر، اپنے بھائیوں پر، اپنے بیوی بچوں پر، اپنے والدین پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے پڑوسیوں پر خرچ کر رہے، یہ سب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جو کچھ اللہ نے تم کو تمہاری محنت سے پاکیزہ حلال مال جو عطا کیا ہے، اس میں سے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن قائم ہو جائے، جسے کون سا دن کہتے ہیں؟ قیامت کا دن کہتے ہیں۔ وہ دن قائم ہونے سے پہلے تم کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کر لو۔ کیوں فرمایا اللہ پاک نے ایسا؟ اس لیے کہ اگر تم خرچ زیادہ کرو گے، سخاوت کرو گے، تو رسول پاک نے کیا فرمایا؟ الجنت دار الاسخیاء، جنت سخی لوگوں کا گھر ہے، بخیل جنت میں نہیں جائے گا فرمایا سرکار نے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کنجوسوں کا گھر جنت نہیں ہے، سخی لوگوں کا گھر ہے۔ تو سخاوت کئی چیزوں میں بھی ہوتی ہے، گناہ کے کاموں میں بھی سخاوت ہوتی۔ اب جیسا برے کاموں میں سخاوت کر رہا آدمی، گالی گلوچ کرنے میں سخاوت کر، وہاں پہ جو ہے نا خرچ کر رہا۔ اب برتھ ڈے ہے بول کے کیا کرا؟ 2 کیک لا لیا، ایک منہ پہ لیپ رہا، دوسرا جو ہے نا بانٹ دے، کھا رہا بھی کھلا رہا بھی، ایک کیک ضائع کر دے رہا نا، ہے نہیں بولا؟ ہزاروں کا پکوان کر کے، لاکھوں کا پکوان کر کے، اس میں کتنا گوڑ اور کچرا کنڈی پہ پھینکنے لگا دے رہا انہیں، تو ضائع کر دے رہا۔ تو اسراف میں بھی خرچ کرنا ہے، وہ شیطان کے رستے میں ہے، رحمان کے رستے میں خرچ کرنا، میں نے ڈیٹیل بتا دی۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے تم یہ خرچ کرو گے تو کیا ہوں گا؟ اللہ کا جلال تمہارے اوپر کم ہوں گا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کم غصے میں آئیں گا، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رحم کا، کرم کا معاملہ فرمائیں گا۔ یہ احادیث میں ذکر ہے اس کا، یہاں آیت میں نہیں ہے۔ آیت میں صرف یہ فرمایا اللہ پاک نے کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں، کیونکہ جب قیامت قائم ہوگی تو کیا ہوگا؟ لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، فرمایا وہ قیامت کا دن جب قائم ہوں گا تو پھر تمہارے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہوں گی کہ تم وہاں کاروبار کرو، خرید و فروخت کرو، یا کوئی دکان والا دکان لگا لیں گا، یا دودھ بیچنے والا دودھ بیچیں گا۔ وہ قیامت کا دن ایسا کچھ خرید و فروخت ہونے والی نہیں ہے، سمجھ گئے بات آپ؟ سب فروٹ رہ جائیں گے، سب ترکاریاں یہیں سے رہ جائیں گے، چپل کے دکانہ یہیں سے رہ جائیں گے، کپڑے کے دکانہ یہیں رہ جائیں گے، سارے کاروبار دنیا میں رہ جائیں گے، وہاں کوئی کاروبار وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ولا خلۃ، اور نہ ہی کوئی تمہاری دوستی ہوگی، یعنی کوئی دوست تمہارے کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی کوئی شفاعت تمہارے کام آئے گی۔ سمجھ رہے آپ؟ 3 باتیں یہاں اللہ نے بیان فرمائی۔ پہلی جو بات فرمائی، کاروبار وہاں نہیں ہوگا، یہ جو فرمایا نا یہ کامن ہے ہر ایک کے لیے، ایمان والوں کے لیے بھی فرما دیا، کافرین کے لیے بھی۔ لیکن جو دوسری بات اللہ نے فرمائی، ولا خلۃ، کوئی دوست کام نہیں آئے گا، یہ جو بات بیان فرمائی نا یہ کافرین کے لیے، ایمان والوں کے لیے نہیں ہے۔ آپ بولیں گے وہ کیسے؟ تو اس کی وضاحت اللہ پاک نے دوسری آیت شریفہ میں فرمائی۔ یہ آیت کہاں ہے؟ سورہ زخرف میں ہے، آیت نمبر 66 ہے، 67 سورہ زخرف۔ وہاں فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا اللہ پاک نے دوست قیامت کے دن اپنے دوست کے دشمن بن جائیں گے، یعنی ایک دوست دوسرے دوست کا جو دنیا میں تھا نا، قیامت کے دن کیا ہوں گا؟ دشمن بن جائیں گا، اس کا چہرہ دیکھتے بھاگیں گا، کہاں انہیں پکڑ کے پوچھتا کہ میں کو بول کے، سمجھ رہے آپ؟ لیکن اللہ پاک فرمایا
سب کی حالت ایسی ہوگی، لیکن الا المتقین، جن لوگوں نے متقی بندوں سے دوستی کی ہوگی تو متقی بندے ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے، وہاں اپنی دوستی نہیں بھولیں گے ان۔ تو یہاں جو دنیا میں متقی تھا، ایمان والا ہونے کے ساتھ ساتھ نیک تھا، تو اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن برے بندے جو دوستی کرے تھے دنیا میں، وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے بھاگیں گے، دشمن بن جائیں گے، لیکن جو ایمان والوں میں متقی ہوں گے وہ دوست کے کام آئیں گے۔ تب معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس دوستی کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 میں بات کی کہ کوئی دوست کے کام نہیں آئے گا، وہاں بات ہو رہی ہے گناہگار ظالم دوستوں کی اور کافرین مشرکین کے دوستوں کی بات ہو رہی، ایمان والوں کے متقی پرہیزگار دوستوں کی بات نہیں ہو رہی۔ آگے اب بات سمجھ میں، آیت کی تفسیر میں نے آیت سے کر دی۔ آگے فرمایا اللہ نے ولا شفاعتن، کوئی شفاعت نہیں ہوگی۔ اب اس کو دلیل بنا کے بعض جاہل قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم شفاعت نہیں کریں گے، پھر اس پر حدیث بھی لے کے آتے ہیں صحیح بخاری کی۔ وہ حدیث کون سی؟ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے فرمایا، کیا فرمایا؟ فاطمہ اللہ کی عبادت کرو، اطاعت کرو، کیا نیک بنے رہو، زہد و تقوی کا پیکر بنے رہو، کل یہ جو ہے نا گھمنڈ میں مت رہنا کہ تمہارے باپ نبی ہے، کل ہرگز اگر تم نیک نہیں بنو گی تو ہرگز میں تمہارے کام نہیں آؤں گا، میں کوئی تمہاری شفاعت نہیں کروں گا۔ یہ جو ہے نا حدیث پاک کو سنا کے یہ کہتے ہیں جوہلا کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چہیتی بیٹی فاطمہ سے فرما رہے ہیں میں تمہاری کوئی شفاعت نہیں کروں گا، تو ہم تو بیٹے ہیں نا بیٹی ہے نبی کے، تو ہماری کیسا شفاعت کریں گے؟ وہ بھی یہ آیت کو دلیل بنا رہے اور حدیث پاک وہ لے کے آ رہے۔ اب اسی پر ہمارا جواب اور قرآن شریف کے دلائل اور احادیث شریفہ کے انبار ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اب شفاعت یہاں دو قسم کی ہے، ایک شفاعت دنیاوی ہے، دوسری شفاعت آخرت کی ہے۔ دنیا کی جو شفاعت ہے وہ شفاعت کے معنی درخواست کرنا، ریکویسٹ کرنا ہے۔ دنیا کی جو شفاعت ہے اس کے معنی کیا ہے؟ درخواست کرنا، ریکویسٹ کرنا۔ کوئی بھی بڑے سے چھوٹا کچھ درخواست کر رہا، ریکویسٹ کر رہا، چھٹی لینے کی یا کوئی بھی چیز کی، اس کو شفاعت بولتے۔ اور یہ جو شفاعت ہے دنیاوی شفاعت ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ اور ایک شفاعت ہے آخرت کی، وہ آخرت کی شفاعت پھر دو قسم کی ہے، ایک شفاعت صغرا ہے اور ایک شفاعت کبرا ہے۔ شفاعت کبرا اللہ نے وہ حق صرف ایک ہی ذات کو دیا اور وہ ہے رسول جہاں نبی القبلتین رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت۔ اور ایک شفاعت جو صغرا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے انبیاء کو بھی دیا، صحابہ کو بھی دیا، اولیاء کو بھی دیا، علماء کو بھی دیا، حفاظ کو دیا، نیک متقی پرہیزگار بندوں کو بھی دیا۔ وہ شفاعت صغرا ہے۔ شفاعت کبریٰ ایک ہی ہستی کو ملی، وہ ہے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت۔ تو اب دیکھیے آپ یہ آیت شریفہ سے لوگ استدلال کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قیامت میں کوئی شفاعت نہیں ہوں گی، یہ پہلا اعتراض۔ ہاں، دوسرا اعتراض کیا کرتے کہ شفاعت ہوں گی بھی تو کس کی کریں گے سرکار؟ نیک بندوں کی، گنہگاروں کی شفاعت نہیں ہوں گی۔ یہ دو سوالات ہیں، اس کو ذہن میں رکھو، جواب بعد میں دیتا ہوں۔ ابھی آیت پہ والکافرون هم الظالمون، اللہ پاک نے آیت شروع کہاں سے کی تھی؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254، ایمان والے کہہ کر، یا ایھا الذین آمنوا، یہاں سے شروع ہوئی نا بات۔ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، یہاں تک تھی بات ایمان والوں سے۔ اب فرمایا والکافرون هم الظالمون، کافروں کے لیے تین باتیں ہیں، مومنوں کے لیے ایک ہی بات کہ کاروبار نہیں ہوگا قیامت کے دن، لیکن کافرین کے لیے بات کیا ہے کہ دوست بھی تمہارے کام نہیں آئیں گے، کاروبار تو ہوں گا ہی نہیں، اور تیسرا
شفاعت تمہاری کوئی نہیں کرے گا. یہ کس کے لیے ہے؟ والکافرون هم الظالمون، کافرین ہی ظالمین ہیں، ان کے لیے یہ بات اللہ نے بیان فرمائی. سمجھ گئے؟ اب جہاں جہاں قرآن میں یہ بات آپ کو کسی بھی آیت میں ملے کہ قیامت میں کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا، وہاں بات کن کی ہو رہی ہے؟ کافرین کی. آدھی آیت کٹ کر کے ایمان والوں کو تھوپ دیتے ہو اور یہ کہتے کہ دیکھو کوئی شفاعت ہونے والی نہیں ہے قیامت کے دن، مطلب مسلمان گنہگار کی کوئی شفاعت نہیں ہوں گی. یہ لا کے فٹ کہاں کر رہے؟ ایمان والوں. جبکہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے وہاں بات کن کی؟ کافرین کی بات کی، مشرکین کی بات کی. وہی آیت میں آگے بات ہے. اب میں چند آیتیں کوٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اب دیکھیے آپ، ایک آیت شریفہ ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 86 سے 86. اس میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. فرمایا قیامت کے دن وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پکارتے تھے، وہ مالک نہیں ہوں گے شفاعت کے. کیا فرمایا اللہ نے؟ لا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعہ، مالک نہیں ہوں گے. دیکھو یہاں یہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ وہ شفاعت نہیں کریں گے، یہاں فرمایا مالک نہیں ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی تو ہے جس کو اللہ نے مالک بنایا شفاعت کا، ہے نہیں؟ کوئی تو ہے، یہ اندازہ لگا رہے. لیکن جواب اللہ نے خود دے دیا. فرمایا الا، وہی آیت نمبر 86 سورہ زخرف، الا من شہید بالحق وہم یعلمون، کہ جنہوں نے گواہی دی حق کی، جنہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ گواہی جس نے دی، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ شفاعت فرمانے والا ہے، شفاعت کا حق دینے والا ہے. یہ جانتے ہیں کس کو؟ ان کو جو متقی ہیں، ان کو جو علماء ہیں، ان کو جو انبیاء ہیں، ان کو جو رسول کائنات محمد مصطفیٰ ہیں. حق دے گا اللہ شفاعت کا، یہ جانتے ہیں. تو اب پتہ کیا چلا یہ آیت سے؟ یہ بات معلوم ہوئی آیت میں بات دونوں کی ہو رہی، ایمان والوں کی بھی، کافرین کی بھی. کافرین مالک ہی نہیں ہوں گے شفاعت کے، مگر کچھ ایسے ہوں گے جن کو اللہ مالک بنائے گا شفاعت کا، شفاعت کرنے کا مالک بنائے گا اللہ پاک، اور وہ شفاعت کریں گے. یہ بات ثابت ہو گئی. اب آگے چلیے، اور ایک آیت شریفہ ہے سورہ مریم میں، یہ آیت نمبر 87 ہے 87. فرمایا لا یملکون الشفاعۃ، مالک نہیں ہوگا قیامت کے دن کوئی شفاعت کا، لیکن الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، جس نے رحمان سے وعدہ لے لیا ہے وہ شفاعت کا مالک ہوگا. کون لیا؟ کون ہے وہ جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہے شفاعت کرنے کا؟ اللہ وعدہ کر چکا جس سے کہ تجھے اختیار دوں گا. یہ کون ہے؟ ہم اس کو احادیث شریفہ کی روشنی میں سماعت کریں گے. ابھی یہ بات معلوم ہو گئی کہ کوئی شفاعت کا مالک نہیں ہوگا سے مراد کون ہے؟ کافرین ہے. اور رحمان نے جس کو شفاعت کا وعدہ کیا ہے وہ کون ہے؟ ایک ہستی ہے. اب کون ہے اس کو سماعت کریں گے آگے فرمایا اللہ نے. یہ آیت اب جو سنانے لگا ہوں سورہ مدثر آیت نمبر 48 ہے 48. اس میں فرمایا فما تنفعهم شفاعت الشافعین، کہ اس دن قیامت کے دن فائدہ نہیں دے گی شفاعت. کس کو؟ شفاعت حاصل کرنے والوں کو. مطلب کسی کے لیے اگر شفاعت کی جائے تو شفاعت کرنے والوں کو فائدہ نہیں دے گی شفاعت. یہ بھی جو بات ہو رہی کافرین کی ہو رہی، ایمان والوں کی نہیں ہو رہی. پھر آگے اللہ نے فرمایا سورہ مومنون میں آیت نمبر 18، سورہ مومن آیت نمبر 18، اس میں فرمایا ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. یہ آیت شریفہ میں فرمایا ظالمین کے لیے نہ کوئی مہربان دوست ہوگا قیامت میں، اور نہ ہی کوئی شفاعت کرنے والا. اب یہ تمام آیتیں کس کے لیے ہیں؟ کافرین کے لیے. فرمایا لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع،
کہ ان کے لیے اس کے سوا کوئی بات ہی نہیں ہوگی، کہ نہ کوئی ان کا دوست ہوگا، نہ ان کا کوئی شفیع، شفاعت کرنے والا۔ یہ آیت سورہ انعام آیت نمبر 51 ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا بات کافروں کی ہو رہی، ایمان والوں کی نہیں ہو رہی۔ اب اور آیت شریفہ، درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ فرمایا اللہ رب العزت نے، درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ کیا فرمایا؟ ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له۔ فرمایا اللہ پاک نے شفاعت فائدہ نہ دے گی اس کے پاس، کس کے پاس؟ اللہ کے پاس، صرف اسی کو فائدہ دے گی جس کو اللہ نے اجازت دے رکھی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آیت سورہ سبا کی ہے، پارہ 22 آیت نمبر 23۔ دوسری آیت ہے یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا۔ فرمایا اس دن شفاعت فائدہ نہ دے گی سوائے اس کے جس کو رحمان نے اجازت دے دی اور اس کی بات کو پسند فرمایا۔ یہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 109 پارہ نمبر 16 ہے۔ اب ان تمام آیات شریفہ کی روشنی میں کیا بات معلوم ہوئی کہ قیامت کا دن بڑا ہولناک ہوگا، مگر وہاں کچھ وہ ہوں گے جو خوش ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جو کیا ہے خفا ہوں گے، غم زدہ ہوں گے، غموں میں گھرے ہوئے ہوں گے، مشکلات میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کچھ کالے چہرے والے ہوں گے، کچھ گورے چہرے والے ہوں گے۔ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ وَأَبْيَضُّ وُجُوهٌ، کہ بہت سے کالے چہرے والے ہوں گے، بہت سے نکھرے نور والے چہرے والے ہوں گے، روشن چہرے والے ہوں گے۔ اور اللہ پاک نے جہاں جہاں بات کی فرمایا سورہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سورہ عبس میں فرمایا اللہ پاک نے آخری آیت میں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، کہ جب چیخ ایسی خطرناک آواز ہوگی جو دل دہلا دے گی، لوگوں کے رونگٹے کھڑے کر دے گی، لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے، خوف زدہ کرنے والی آواز ہوگی قیامت کے دن۔ مگر خوف زدہ ہوں گے کون؟ فرمایا اللہ پاک نے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ یوم یفر المرء من اخی وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، ماں کے اولاد کام نہیں آئے گی، ہے نہیں، بیوی شوہر کے کام نہیں آئے گی، شوہر بیوی کے کام نہیں آئے گی، دوست کو دیکھ کے بھاگے گا۔ یہ سب اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ لیکن وہی آیات میں نیچے پڑھیے آپ، پھر وہاں اللہ پاک نے آگے فرمایا وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ۔ چمکتے چہرے والے بھی ہوں گے وہاں پہ۔ اللہ پاک نے فرمایا ایک وہ دن ہوگا قیامت کا، 50,000 سال لگیں گے وہ دن ختم ہونے کے لیے۔ عام طور پہ یہ بات بیان کی، مگر کچھ بندے وہ ہوں گے جو اللہ کے خاص، تو اللہ نے ان کے لیے پھر قرآن میں اعلان فرمایا کہ میرے کچھ بندے وہ ہوں گے کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا وہ 50,000 سال کا دن ان کے لیے پلک جھپکنے کے اتنی دیر کا ہوگا۔ پلک بند کر کے کھولنے میں کتنی دیر لگتی؟ بس اتنی دیر میں دن ختم، 50,000 سال کا۔ کیا اللہ کو اس پہ قدرت نہیں ہے نہیں؟ رسول پاک کی زندگی میں یہ بھی دکھایا اللہ تعالیٰ معجزہ۔ ہزاروں سال لگنے کا جو سفر تھا شب معراج کا، اتنا جلدی طے فرما دیا اللہ پاک نے، آئے تک بستر گرم، زنجیر ہل رہی تھی، سیکنڈوں میں طے کر کے آگے سرکار، خالی سیکنڈ میں۔ سمجھ رہے آپ؟ تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا، وہ جو چاہے کرے۔ تو ایک کے لیے 50,000 سال کا دن ہے، کن کے لیے؟ کافرین کے لیے، مشرکین کے لیے، منافقین کے لیے، مرتدین کے لیے۔ مگر دوسری طرف جو ایمان والے متقی ہیں، جو انبیاء ہیں، جو اولیاء ہیں، ہے نہیں، جو زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے، ان کے لیے پلک جھپکنے کے اتنی دیر ہوگا۔ تو معلوم ہوا قرآن مجید میں اللہ نے دو ہمارے سامنے راستے بتائے، دو چیزیں بیان فرمائی۔ ایک اہل ایمان کا بیان فرمایا کہ ان کو کیا ہوگا محشر کے میدان میں، اور دوسرا بیان کیا کافروں کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ تو جو کافروں کے ساتھ کیا جائے گا، جہلا
پورا قرآن پڑھنے کے بجائے ان آیتوں کو لے کر ایمان والوں پر تھوپتے ہیں، کیا یہ قرآن پر ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن شریف کی تحریف کرنا نہیں ہے؟ کیا قرآن شریف کے ساتھ بغاوت نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، جب آیت کوٹ کر کے بتانا ہو تو ایک آیت کا ایسا ترجمہ مت کرو کہ اس سے دوسری آیت کا انکار ہو جائے، ترجمہ کرو ایسا کہ وہ آیتوں پر بھی ایمان باقی رہے، یہ آیتوں پر بھی ایمان باقی رہے۔ اب آئیے ان آیتوں کا صحیح مفہوم رسول پاک سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ بتائیے، قرآن آپ پر نازل ہوا، آپ سے بہتر کوئی قرآن کو سمجھ نہیں سکتا، سب قرآن مجید کے معنی مفاہیم اس کے علم کے سمندر آپ کے سینے اقدس میں اتارے گئے، آپ ہی بتائیے کہ کیا قیامت کے دن کسی کی شفاعت نہیں ہوگی؟ بعض بدبخت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی آپ شفاعت نہیں کریں گے یہ کہتے ہیں، تو کیا امتی کی کیا شفاعت کریں گے یہ کہتے ہیں؟ تو یا رسول اللہ کیا وہ ایک ہی حدیث آپ نے فرمائی؟ پوچھو اللہ کے رسول سے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اب یہ حدیث جو سنانے لگا ہوں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعتی لأہل الکبائر من امتی۔ یہ جو حدیث ہے ترمذی شریف میں، ترمذی شریف میں امام ترمذی نے بیان کیا کتاب صفت القیامہ والرقائق والورع، باب ما جاء فی الشفاعہ، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 625، حدیث نمبر 2435۔ پھر یہ حدیث ابو داؤد نے بیان کی، امام ابو داؤد نے۔ اب کتاب السنہ میں باب فی الشفاعہ، جلد 4 صفحہ نمبر 236، حدیث نمبر 4739۔ امام ابن ماجہ میں اس کو بیان کیا حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے، کتاب الزہد میں، اور باب ذکر الشفاعہ، جلد 2 صفحہ نمبر 1441، حدیث نمبر 431۔ امام حاکم نے مستدرک میں بیان کیا، جلد 1 صفحہ نمبر 139، حدیث نمبر 228 ہے۔ اور امام حاکم نے کہا یہ حدیث بخاری مسلم کے جو شرائط ہیں ان شرائط کی بنیاد پر صحیح ہے، اور امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے، مطلب صحیح حدیث سے بھی اس کا درجہ بڑا ہے۔ اب حدیث کیا ہے؟ حضرت انس فرماتے ہیں، اور ایک روایت میں حضرت جابر وہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ میں نے سنا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میری شفاعت میرے امت کے بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے ہوگی۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ لِأَهْلِ الْكَبَائِرَ مِنْ امتی، میری امت کے بڑے بڑے جو گناہ گار ہوں گے، گناہ کبیرہ کرنے والے۔ کیا ہے گناہ کبیرہ؟ والدین کی نافرمانی کرنا، کیا ہے؟ غیبت کرنا، چغلی کرنا، شراب پینا، زنا کرنا، چوری کرنا اور وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، گالی دینا اور پڑوسی پر ظلم کرنا، پڑوسی کو ستانا اور رشتہ داروں کا حق ادا نہ کرنا، مومن کا دل دکھانا، یہ سب کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ قتل کرنا ہے نہیں، گناہ کبیرہ ہے۔ تہمت لگانا پاک دامن مرد یا عورت پر گناہ کبیرہ ہے۔ تو یہ جو گناہ کبیرہ ہیں، فرائض کو چھوڑ دینا، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے، واجب ہے قربانی دو، خیر یہ تمام جو ہے نا چیزوں کو چھوڑ دینا جو فرض ہیں، یہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ تو گناہ کبیرہ کرنے والے شخص جو ہوں گے رسول پاک فرما رہے میری شفاعت ان کے لیے ہے۔ تب آیت شریفہ کا مطلب سمجھ میں آ گیا نا کہ جن پر قرآن اترا انہوں نے بتایا کہ میری شفاعت کن کے لیے ہے؟ امت کے گنہگاروں کے لیے، وہ بھی بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے۔ اب بولو رسول پاک کی بات کو مانیں گے یا پھر جو ہے نا کیا ہے آج کے ملا مولویوں کو مانیں گے جو جہالت کو کیا کرتے ہیں؟ عوام الناس میں اسلام کہہ کر پیش کرتے ہیں۔ یہ رسول پاک کی گستاخی ہے، رسول پاک سے بغاوت ہے کہ سرکار کی شفاعت کا انکار کر دیا جائے۔ دوسری حدیث پاک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن ابی موسیٰ الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرت بین الشفاعت وبین ان يدخل نصف امت الجنۃ فاخترت الشفاعت لانها اعم واکفى اترونها للمتقین لا ولکنها للمذنبین
الخطائین المتلوثین، یہ جو حدیث سنائی نا ابن ماجہ میں کتاب الزہد باب ذکر الشفاعہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1441، حدیث نمبر 4311، مسند احمد میں عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 75، حدیث نمبر 5452، 2 حدیث کے کتابوں کا حوالہ دیا، اور یہ دونوں کے دونوں اس میں سے ایک سیحہ ستہ میں سے ابن ماجہ۔ اب آئیے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، مجھے اختیار دیا ہے، کیا بولے سرکار؟ خیرت بین الشفاعت و بین ان یدخل نصف امتی الجنہ، کیا اختیار دیا اللہ نے مجھے؟ مجھ سے کہا اللہ نے، محبوب 2 چیزوں میں سے ایک چیز کو چنو، یا تو قیامت کے دن آپ کی آدھی امت کو جنت میں داخل کر دیتا ہوں، خبروں سے اٹھاتے کوئی حساب کتاب نہیں، سیدھا اٹھا دوں جنت میں ڈال دیتا ہوں، یا تو اس کو چن لو، یا پھر میرے پیارے اس کو چنو، کس کو؟ کہ جو ہے نا آپ کو میں شفاعت کا حق دے دوں۔ بولو دونوں میں سے کیا چنتے؟ یہ اللہ پوچھ رہا حضور سے، اور حضور نے کیا فرمایا؟ فاخترت الشفاعہ، تو میں نے شفاعت کو اختیار کیا، بولے سرکار شفاعت کو چنا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاخترت الشفاعہ لأنها اعم واکفا اترونها للمتقین۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، بلکہ سرکار نے خود فرمایا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ میری شفاعت قیامت کے دن متقی لوگوں کے لیے ہوگی؟ کیا یہ خیال کرتے ہو؟ صحابہ اکرام سے حضور نے یہ فرمایا، اور فرما کر خود ہی جواب دیا، لا، نہیں، قیامت کے دن میری شفاعت متقی لوگوں کے لیے نہیں ہوگی، وَلَٰكِنَّهَا لِلْمُذْنِبِينَ، میری شفاعت ہوگی گناہ گاروں کے لیے، الخطائین، خطا کاروں کے لیے، المتلوثین، بدکاروں کے لیے میری شفاعت ہوگی۔ تو ان 2 احادیث کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول پاک کی شفاعت بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے ہوگی، متقی پرہیزگار کو تو ضرورت ہی نہیں ہے شفاعت کی، ارے انہیں تو خود بخشایا ہوا ہے جی، اس کو شفاعت کی ضرورت ہی کیا ہے نہیں؟ غور کرنے والی بات ہے۔ اور اس میں اہم بات یہ بتائی سرکار نے، مجھے شفاعت کا حق دے دیا گیا۔ جو حلا کہتے ہیں ابھی اللہ شفاعت کا حق نہیں دیا، قیامت میں دیں گا کہتے ہیں، یہ بھی ایک جہالت ہے۔ قیامت کے دن نہیں دے گا اللہ پاک نے دنیا میں حضور کو شفاعت کا حق دے دیا تبھی تو پوچھ رہا نا، 2 میں سے کوئی چیز چنو، ہے نہیں؟ اور ایک حدیث پاک اس کی وضاحت میں، اور ایک حدیث پاک ہے، وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ اچھا تھا نا، آدھی امت اٹھتے جنت میں چلے جا رہی تھی، کوئی سختی نہیں تھی، کوئی گرمی نہیں تھی، کوئی سورج کی تپش میں تپنا نہیں تھا، ہے نہیں؟ پیاسا رہنا نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تکلیف ہی نہیں تھی، خبر سے اٹھے جنت میں چلے گئے، آدھی امت چلے جا رہی تھی، یہ اچھا تھا نا یا رسول اللہ بولے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، اگر میں وہ چن لیتا تو میری امت کا کم فائدہ تھا، اس میں آدھی امت تو جنت میں چلے جاتی، باقی آدھی کا کیسا؟ پھر میں تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا تھا۔ اللہ پاک فرمائے گا پھر قیامت کے دن کہ محبوب تم نے تو آدھی امت کا کہا تھا، آدھی امت تو میں نے ڈال دی، اب چلو آپ جنت میں چلے جاؤ، باقی کا میں دیکھ لیتا ہوں، بولی گا، ہے نہیں؟ پھر میرا کوئی گنہگار امتی مجھے پکارے گا، یا رسول اللہ مجھے بھی ساتھ لے جائیے، تو میں شفاعت بھی نہیں کر سکوں گا اس کی۔ اس لیے میں نے امت کا بھلا شفاعت میں دیکھا۔ تو جب تک میں اللہ سے کہتا رہوں گا اس کی بخشش کر، اس کی بخشش کر، اس کی بخشش کر، جتنوں کو دکھا کے کہتا رہوں گا، اللہ بخشتا جائے گا بولے سرکار۔ اب آئیے اور ایک حدیث پاک، اس کو جو ہے نا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ائمہ اہل بیت میں سے بڑے امام ہیں، حضرت امام حسین کے پوتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا سرکار کی شفاعت کا حال کیا ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا، میں نے میرے چاچا محمد بن علی بن حنفیہ سے سنا، اور انہوں نے میرے دادا جان حضرت علی ابن ابی طالب سے سنا، انہوں نے رسول پاک سے سنا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشفع لی امتی حتی ینادینی ربی فیقول اردیتا یا محمد. کیا فرمایا سرکار نے؟ قیامت کے دن جب میں شفاعت کر کے لوگوں کو جنت میں بھیج دوں گا نا، پورے لوگوں کو بھیج دوں گا، میرے امت کے گنہگاروں کو، ایک بھی باقی نہیں بچیں گا گنہگار. کافرین مشرکین کو چھوڑ کے بات ہو رہی. ان لوگوں کی تو سرکار شفاعت کریں گے نہیں، اللہ بخشش کریں گا نہیں، وہ تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے والے. حضور فرما رہے ہیں میں میرے امت کے گنہگاروں کی جب شفاعت کر کے انہیں جنت میں بھیج کے پوری جہنم کو ایمان والے بندوں سے خالی کر دوں گا نا، تو اللہ پاک میرے سے فرمائے گا. کیا فرمائے گا؟ یہ فرمائے گا ربی فیقول، اللہ پاک فرمائے گا، میرا رب فرمائے گا اردیتا یا محمد، اے میرے پیارے محبوب محمد، کیا آپ میرے سے خوش ہو گئے؟ یہ پوچھیں گا اللہ تعالیٰ، کیا آپ خوش ہو گئے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے عرض کریں گے فاقول نعم ردیتو، اے میرے رب ہاں میں تجھ سے راضی ہو گیا، میں خوش ہو گیا میرے پروردگار. تب اللہ رب العزت رسول پاک کو جنت میں جانے کا حکم دے گا. تو پہلے گنہگاروں کو بخشا کے جنت میں بھیج دیں گے سرکار، اس کے بعد آخر میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب کو کس طرح منائیں گے قیامت کے دن، کہ رب پوچھے گا اے محبوب اتنا تو بخش دیا، اب تو راضی ہو جا، راضی ہو گیا کیا تو؟ اللہ کے حبیب بولیں گے میں راضی ہو گیا. تو اللہ رب العزت رسول پاک کو اجازت دے گا کہ اب آپ جنت میں داخل ہو جائیں. تو اب آپ دیکھیے ان احادیث شریفہ کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوئی. اب آگے اور ایک حدیث پاک درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار و عطرتہ بعدد کل معلوم لک. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامت و اول من ینشق عنہ القبر و اول شافع و اول مشفع. یہ مسلم شریف کتاب الفضائل باب تفضیل نبینا صلی اللہ علیہ وسلم علی جمیع الخلائق، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1782، حدیث نمبر 2278. پھر ابو داؤد میں یہ حدیث ہے کتاب السنہ جلد 4 صفحہ نمبر 218، حدیث نمبر 4673. مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے جلد 2 صفحہ نمبر 540، حدیث نمبر 10985. کیا ہے حدیث پاک؟ حضور نے فرمایا قیامت کا دن قائم ہوگا تو میں آدم علیہ السلام کی پوری اولاد کا سردار رہوں گا، پوری اولاد کا سردار. میرے جیسی شان اور فضیلت کسی اور کی نہیں ہوگی. اور قیامت کے دن سب سے پہلے جس کی خبر اللہ کھول کے خبر سے نکالے گا وہ میں رہوں گا بولے سرکار. سب کی خبریں میرے بعد کھلیں گی اور سب سے پہلے میں ہی شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی. معلوم کیا ہوا؟ حضور سے پہلے کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا، رسول پاک شفاعت کریں گے. اب دیکھیے یہاں جو شفاعت کی بات کی جا رہی، وہ شفاعت سے مراد کیا ہے؟ کلام کرنے کی اجازت دی جائیں گی حضور کو اللہ سے. تو وہاں قیامت کے میدان میں کوئی بھی نبی اللہ سے بات کرنے کی جرت نہیں رکھتا ہوگا. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد و عطرتہ بعدد کل معلوم لک. اس پر حدیث پاک سنا دیتا ہوں. بخاری شریف میں بھی یہ الگ الفاظ کے ساتھ، میں یہ مستدرک حاکم سے سنا رہا ہوں. مستدرک حاکم جلد 1 صفحہ نمبر 135، حدیث نمبر 220. اب اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. عربی عبارت نہیں پڑھوں گا چونکہ حدیث طویل ہے، وقت زیادہ لگے گا. حدیث کا حوالہ میں نے دے دیا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ترجمہ سنا رہا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن قائم ہوں گا تو اللہ تعالیٰ تمام نبیوں کو حاضر کر کے ان کے لیے نور کے کرسیاں رکھے گا، نور کے ممبر لگا دیے جائیں گے. ہر نبی اس پر بیٹھتا چلا جائے گا. میرے لیے بھی نور کا ممبر رکھا جائے گا مگر میں نہیں بیٹھوں گا بولے سرکار. سب نبی بیٹھ جائیں گے، میں نہیں بیٹھوں گا. کیوں؟ اس لیے نہیں بیٹھوں گا کیونکہ مجھے میرے رب کے حضور کھڑا رہ کر رب سے عرض کرنا ہوگا. مجھے خوف ہوگا میری امت کے بارے میں کہ اللہ میری امت کے لیے کیسا کرے گا معاملہ.
اگر میں یہ کرسی پہ بیٹھ جاؤں گا تو پھر سب نبیوں کے ساتھ مجھے بھی جنت میں بھیج دیں گا، تو پھر میری امت کا کیسا ہوں گا؟ یہ فکر میں کھڑا رہوں گا، بیٹھوں گا ہی نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس ڈر سے نہیں بیٹھوں گا کہ مجھے جنت میں بھیج دے گا اللہ پاک، میری امت میرے بعد کہیں بغیر مددگار کے نہ رہ جائے، بغیر مددگار کے نہ رہ جائے، اس کے لیے میں کیا کروں گا؟ کھڑا رہوں گا۔ تب کیا ہوں گا؟ میں عرض کروں گا، رب ذوالجلال فرمائے گا محبوب بیٹھ جاؤ، تو میں عرض کروں گا اے میرے رب میری امت، میری امت، میں یہ کہوں گا اے میرے رب میری امت، میری امت۔ اللہ پاک فرمائے گا اے محمد تیری کیا مرضی ہے، امت کے بارے میں تیری کیا مرضی ہے، تیری امت کے ساتھ میں کیا سلوک کروں؟ اللہ پاک پوچھے گا سرکار سے، بول تیری امت کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں عرض کروں گا اے میرے پروردگار میری امت کا حساب جلدی کر دے۔ کیا فرمائیں گے حضور؟ میری امت کا حساب جلدی شروع کر۔ پوری امتیں پہلے آئی مگر ان کو روک دیں گا اللہ تعالیٰ، حبیب تو ہی ایسا ہے، تو جو بولا تیری امت کے بارے میں وہ سنوں گا۔ تو حضور کی امت کا حساب پہلے شروع کر دیا جائے گا، ان کا حساب کتابوں کے انہوں جنت میں پہلے چلے جائیں گے، دوسری امتیں بعد میں اپنے نبیوں کی شفاعت سے جنت میں جائیں گی۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ تو رسول پاک کے کہنے پر اللہ پاک حضور کی بات مان کے امت کا حساب جلد شروع کرے گا۔ حضور نے فرمایا بس ان کو بلایا جائے گا اور ان کا حساب کتاب ہوگا، ان میں سے اللہ کی رحمت سے جنت میں بہت سے داخل ہو جائیں گے اور کچھ میری شفاعت سے بھی جنت میں چلے جائیں گے، پھر میں شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میں ایسے لوگوں کی رہائی کا پروانہ بھی حاصل کر لوں گا جنہیں دوزخ میں بھیجا جا چکا ہوگا، میں ان کو بھی دوزخ سے نکال لے کے لاؤں گا میری شفاعت سے۔ پھر حضور نے فرمایا جہنم کے جو فرشتے ہیں داروغہ، نگرانی کرنے والے جہنم کے گیٹوں کے پاس، تو وہ حضرت مالک ان کا نام ہے، وہ عرض کریں گے یا رسول اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو اپنی امت میں سے کوئی بھی شخص آگ میں باقی ہی نہیں چھوڑا جس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ اب کیا بات معلوم ہوئی اس حدیث پاک سے؟ یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول پاک اپنی امت کے مسلمانوں میں ایک مسلمان بھی جہنم میں نہیں چھوڑیں گے، سب کی بخشش کرا لے کے جنت میں لے کے چلے جائیں گے سرکار۔ تب معلوم یہ ہوا کتنے اور کیسے گنہگاروں کی بخشش کریں گے۔ اب دیکھو ایک حدیث پاک اور سن لو، صحیح بخاری کتاب الدعوات حدیث نمبر 5945، پھر صحیح بخاری میں یہ دوسری جگہ پہ کتاب التوحید حدیث نمبر 7036، پھر صحیح مسلم میں کتاب الایمان حدیث نمبر 198۔ حدیث کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا دی کہ زندگی میں یا کبھی بھی مانگ لو، جو مانگیں گے وہ دے دے تم۔ ہر نبی کو دیا اللہ تعالیٰ ایک دعا مستجاب، ایک دعا ہر نبی کو دیا۔ ویسے تو ہر دعا قبول ہوتی مگر یہ دعا اسی دیا اللہ تعالیٰ جو بولے دے دوں ہی دے دوں، نہیں دینے کا سوال ہی نہیں۔ تو ہر نبی اس کو استعمال کر لیے، بولے سرکار کیا کرے ہر نبی وہ دعا دنیا میں استعمال کر لیے، مگر میں نہیں کرا، بولے سرکار میں اس کو رکھ لیا اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات بول دیا اے اللہ میں یہ نہیں مانگتا مگر یہ دعا میری اٹھا کے رکھ محفوظ، یہ میں قیامت میں مانگتا ہوں، بولے سرکار ذرا سوچیے آپ، قیامت میں مانگتا ہوں۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ حدیث بخاری میں ہے، اب اس کا حوالہ ابھی نہیں، جس کو بھی جو ہے نا حوالے کی ضرورت ہے مجھ سے طلب کر لے بعد میں۔ حدیث پاک کیا ہے؟ صحیح بخاری میں ہے، مسلم شریف میں ہے اور دیگر احادیث کے کتب میں الگ الگ الفاظ کے ساتھ، میں بخاری سے سنا رہا ہوں۔ حدیث پاک کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن قائم ہوگا، سارے لوگ اکٹھا ہوں گے، تکلیف کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے تڑپ کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ آدم علیہ السلام سے کہیں گے آپ ابو البشر ہے، سارے انسانوں کے ابا ہیں، اے آدم صفی اللہ، اللہ نے آپ کی اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمائی، فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، تو آپ جو ہے ہماری اللہ کے حضور شفاعت فرمائے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کو بولو حساب جلدی شروع کرو، اللہ سے بات کرو، ذرا نرمی کرو، بولو یہ سختی بہت خطرناک ہو جا رہی بول کے بولیے۔
کون بولیں گے؟ پورے لوگ میٹنگ کر کے آ کے آدم علیہ السلام سے بولیں گے. حضرت آدم علیہ السلام کیا فرمائیں گے معلوم؟ میں یہ مقام پہ فائز نہیں ہوں کہ اللہ سے بات کر کے اجازت لوں اس بات کی. تم اور نبی کے پاس جاؤ. لوگ جائیں گے نوح علیہ السلام کے پاس. نوح علیہ السلام بولے میرا بھی آج چلنے والا نہیں ہے, دوسرے نبی کے پاس جاؤ. موسیٰ کلیم اللہ کے پاس جائیں گے. حضرت موسیٰ بولیں گے عیسیٰ کے پاس جاؤ. حضرت عیسیٰ روح اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے. تو سب مل کر رسول پاک کے پاس آئیں گے. سب نے کہا, سب نبیوں نے کیا کہا؟ میری یہ شان نہیں ہے, میری یہ شان نہیں ہے, میں اس قابل نہیں, میں اس قابل نہیں. مگر رسول پاک کے پاس جب ساری امتیں مل کر آئیں گی تو آقا علیہ السلام نہیں فرمائیں گے کہ میں نہیں عرض کر سکتا, بلکہ حضور کہیں گے انا لہا, میں تو بنایا ہی اسی لیے گیا ہوں, میں تو تمہاری مدد کرنے کے لیے ہی بنایا گیا ہوں. رسول پاک یہ کہیں گے. اور جب یہ کہہ کر حضور نے فرمایا میں سجدہ کروں گا اللہ پاک کو, ایسی حمد و ثنا کروں گا کہ ویسی حمد و ثنا کسی نے نہ کی ہوگی. اللہ پاک کا جلال ٹھنڈا ہو جائے گا. اللہ پاک مجھ سے فرمائے گا ارفع رأسک, میرے محبوب سجدے میں سر ہے, ذرا چہرہ اٹھا کے دکھانا تھا, سر اٹھا, اپنا چہرہ دکھا. ارفع رأسک, یہ کہہ کر اللہ پاک فرمائے گا محبوب تو شفاعت کر, جس کی شفاعت کرے گا قبول کی جائے گی, جو مانگے گا وہ عطا کیا جائے گا. سجدے سے سر اٹھا لے, بہت لمبا سجدہ ہو گیا بولیں گے اللہ تعالیٰ. اب میں یہاں پہ ایک اس حدیث پاک کی شرح عاشقانہ کر دیتا ہوں. دیکھو اتنے سارے احادیث آپ سن چکے, سنے کہ نہیں سنے؟ بھائی سجدے میں رسول پاک سر رکھے ہے تو اللہ تعالیٰ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سر اٹھاؤ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ سر نہیں بھی اٹھائے تو چہرہ دکھ رہا نا جی, سر نہیں بھی اٹھائے تو چہرہ دکھ رہا. حضور سجدے میں ہے تو ڈائریکٹ یہ کہہ سکتا تھا محبوب میں نے آپ کی امت کی شفاعت قبول کر لی, بخش دیا ان کو, اب اٹھ جائیے بول کے کہہ سکتا تھا. مگر ایسا نہیں کہا اللہ پاک. اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ آپ سر اٹھاؤ, چہرہ دکھاؤ, اے میرے پیارے آپ شفاعت کرے تو قبول کی جائیں گی, آپ مانگو عطا کیا جائے گا. ایسا کیوں کہا؟ پہلے سر اٹھاؤ چہرہ دکھاؤ. یہ کیوں فرمایا؟ یہ اس لیے فرمایا, دیکھو کبھی بھی بچی والے بچے کے گھر جاتے دولہے کو دیکھنے, جی دولہے والے دلہن کو دیکھنے آتے, کیا کرتے؟ منہ دکھائی کے پیسے رکھتے ہاتھ میں, وار کے فقیر کو دیتے کہ نہیں دیتے؟ غریب کی جھولی بھری جاتی تو اللہ پاک فرمائے گا اشارتاً, وہاں پہ اشارتاً, حدیث میں الفاظ نہیں ہے, اس کی شرح کر رہا ہوں. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی سرکار سے فرمائے گا محبوب دنیا میں دلہے اور دلہن بہت تھے, وہاں لوگوں نے پیسے وارے, نوٹ اڑائے, اور جو چاہتے تھے گفٹیں دیے, اور جو چاہتے تھے کھانے کھلائے. اے میرے پیارے آج محشر کا دولہا تو ہے, اپنا سر سجدے سے اٹھا, اپنا چہرہ دکھا, آج میں تیرے چہرے کا صدقہ بانٹوں گا. اے میرے پیارے اپنا چہرہ دکھا, آج تو چہرہ دکھا کر شفاعت کرتا جا, تیرے چہرے کے صدقے سب کی بخشش کرتا رہوں گا. میرے آقا کہیں گے, جائیں گے جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث پاک کے الفاظ ہیں, جائیں گے جا کر کہیں گے اے اللہ میری امت کے بہت سارے اشخاص ہیں, ان کی بخشش کر دے. یہ جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے, گناہوں کی وجہ سے جہنم کے جماعت میں کھڑے ہوئے, جہنم کی صفوں میں کھڑے ہوئے. اللہ پاک فرمائے گا محبوب نکال لے, تیری شفاعت قبول کی جائے گی. وہ لا لینے کے بعد, بخش دینے کے بعد پھر سرکار سجدہ کریں گے, پھر تعریف کریں گے. اللہ پاک فرمائے گا محبوب سجدے سے سر اٹھا, چہرہ دکھا, تو ہی ہے جس کی شفاعت قبول کی جائیں گی. حضور عرض کریں گے مولا میری امت کے اور بہت سارے گناہگار ایسے ہیں کہ جنہوں نے کیا ہے معلوم ہے, نمازیں بھی نہیں پڑھی, روزے بھی نہیں رکھے, کوئی نیکی نہیں کی, اور ان کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے. اللہ پاک فرمائے گا اے اللہ اے میرے پیارے حبیب وہ سارے لوگوں کو جہنم سے نکال لے جن کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر یا آدھی رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے. حضور ان کو بھی نکال لیں گے, پھر سجدہ کریں گے. اب کیا ہوا میرے پیارے؟ تو اللہ کے حبیب بولیں گے مولا میری امت کے ابھی بہت سے ایسے گنہگار ہیں کہ جن کے دل میں اس سے بھی کم ایمان ہے, آدھی رائی کے دانے سے بھی کم ایمان ہے. تو اللہ پاک فرمائے گا اے میرے پیارے جا
اب جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہے اسے جہنم سے نکال لے، اور آج تو جو کہے گا وہ سنا جائے گا، تو جس کی شفاعت کرے گا اس کی قبول کی جائے گی۔ جس نے زندگی میں ایک بار بھی دل و جان کی گہرائی سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، اے پیارے اسے بھی نکال کر جنت میں لے جا۔ یہ حدیث وضاحت ہے اس حدیث کی جو میں نے پہلے سنائی۔ تب کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ ایمان والے بڑے بڑے گناہگار جنہوں نے زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی، نہ 1 روپیہ خیرات کیا، نہ جمعہ کی نماز پڑھا، نہ عید الفطر، نہ عید الاضحیٰ، ارے پڑھائی سے نہیں کچھ بھی، ارے نہ جو ہے نہ کیا ہے معلوم ہے، نہ صدقہ خیرات کیا، نہ رمضان کا ایک روزہ رکھا، نفل تو چھوڑ دو، فرائض بھی کچھ نہیں کیا، زندگی میں خالی کلمہ پڑھا، وہ بھی کتنے بار؟ 100 بار بھی نہیں جی، ایک ہی بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک ہی بار پڑھا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں اسے بھی جہنم سے نکال کر جنت میں لے کر جاؤں گا۔ یہ سب سرکار نے قیامت کے دن حدیثیں بولی، ابھی تو قائم ہی نہیں ہوئی نا جی۔ کب بولی یہ احادیث رسول اللہ نے؟ 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے بیان فرمائی آقا علیہ السلام نے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قیامت تو بعد میں قائم ہوگی، وہ تو مستقبل ہے، فیوچر ہے، اور رسول اللہ فیوچر کی خبر پہلے دے رہے ہیں تاکہ میری امت خوف زدہ نہ ہو جائے، تاکہ میری امت غم زدہ نہ ہو جائے۔ میرے آقا نے امت کا اتنا خیال کیا، اور بعض ظالمین جہلا وہ قرآن شریف اور آیت احادیث لے کر امت کو ڈراتے ہیں، دہشت بٹھاتے ہیں، اور کہتے یہ ہیں کہ جو ہے کوئی شفاعت قیامت کے دن کام آنے والی نہیں ہے، جبکہ اللہ نے فرمایا آیت الکرسی میں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ رب العزت کے بارگاہ میں کسی کی شفاعت کرے سوائے اس کے جس کو اللہ نے اجازت دی ہے۔ کس کو دی ہے اللہ نے اجازت؟ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے۔ اللہ کے حبیب پر آیت اتری وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، آپ کے رب سے خوش ہو جائیں گے۔ یہ آیت اتری تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اتنا مسکرائے سرکار کے دانتے مبارک نظر آنے لگے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بہت خوش نظر آ رہے، کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا یہ آیت اتری، اللہ میری رضا چاہ رہا۔ صحابہ عرض کیے ماشاء اللہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ تو آپ کی رضا چاہ رہا ہے، پھر آپ اللہ سے راضی ہے نہیں ہے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اللہ میرے امت کے گناہگار سارے مومنوں کو بخش کے جنت عطا نہ کر دے۔ ہائے ہائے، میرے آقا نے اتنا خیال کیا۔ ابھی آپ نے خطاب کے شروع میں سماعت کیا، ارے ہم بیوی بیوی کہتے پھرتے ہیں، بیوی کو یاد کرنے سے تھکتے نہیں۔ ہم ماں باپ کہتے پھرتے ہیں، انہیں یاد کرنے سے تھکتے نہیں۔ ہم اولاد کہتے پھرتے ہیں، ان کے لیے نوٹ جمع کرنے، پراپرٹیاں خریدنے میں اپنی زندگی کھپا دیتے ہیں۔ نہ نمازوں کا اہتمام، نہ درود شریف کے دستر کا اہتمام، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا اہتمام، نہ رسول کی یاد کا اہتمام۔ ذرا سوچو، غور کرو، کتنا غم زدہ ہونے کا مقام ہے، کتنا خوف زدہ ہونے کا مقام ہے، کتنا لرز جانے کا مقام ہے۔ جس بیوی کی خاطر آپ نے زندگی کھپا دی، کل قیامت کے دن آپ کو دیکھ کر بھاگے گی۔ جن ماں باپ کے لیے آپ نے زندگی کھپا دی، وہ آپ کو دیکھ کر بھاگنے لگیں گے۔ آپ کی اولاد آپ کو دیکھ کر بھاگے گی، دوست آپ کو دیکھ کر بھاگیں گے۔ جن کے لیے رات بھر بیٹھ کر آپ چبوتروں میں وقت گزار دیا کرتے، وہ لوگ سب آپ کو دیکھ کر بھاگیں گے۔ مگر ایک ہستی ہوگی محشر میں جو آپ کو دیکھ کر نہیں بھاگی، آپ ان سے بھاگتے رہے دنیا میں۔ درود پڑھ بولے تو ٹائم نہیں ہے، درود کا دستر پڑھنے ٹائم نہیں ہے، رسول کی شان سننے ٹائم نہیں ہے۔ کتنے ہیں اس جلسے کے اندر ٹائم دیکھ رہے ہیں، وقت دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں لائٹ بل بننے کے لیے 3 گھنٹے ٹھہرنا پڑے تو وقت ہے، ہاسپٹل جا کے 5 گھنٹے ٹھہرنا پڑے وقت ہے، مگر رسول اللہ پر 100 مرتبہ درود بھیجنے وقت نہیں ہے۔ قربان جاؤ اس نبی پر کہ اس نے ہمارے اندر کیا دیکھ لیا کہ ہمیں اپنا امتی بنا لیا۔ قربان جاؤ اس خدا پر کہ اس نے ہم میں کیا دیکھ لیا۔ ارے کسی اور نبی کا امتی بنا سکتا تھا، مگر ہمیں بنایا تو بنایا، امام الانبیاء کا امتی بنایا۔ تو کیا ہم اس پر شکر نہ کریں؟ کیا ہم وہ نبی کے چرچے نہ کریں؟ کیا ہم وہ نبی کے شان بیان نہ کریں؟ تو ہم وہی کام کرتے ہیں
تاکہ آقا ہم سے راضی ہو جائیں. اور جس طرح آقا گناہگاروں کی قیامت میں شفاعت کریں گے نا، حضور کی شان کے جلسے منعقد کرنے کی وجہ سے آقا ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر لیں. اس کے لیے جلسے کیے جاتے ہیں، اس کے لیے رسول پاک کی شان سنائی جاتی ہے، تاکہ عشق کے رسول کی شمع ہمارے دلوں میں جل جائے اور ہماری نسلوں کو پتہ چلے کہ حضور کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حق قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں ہمارے اہل و عیال کی اور مسلمان کی مغفرت فرمائے. حضور سے جیسا محبت کرنے کا حق ہے، حضور پر جیسا جان نثار کرنے کا حق ہے، حضور کے لیے جیسا تڑپنے رونے کا حق ہے، اسی طرح ہمیں تڑپنا نصیب فرمائے اور ہمیں زندگی بھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد رکھنا، آقا کی یاد میں جینا مرنا، آقا کے ساتھ حشر میں اٹھنا اور آقا کی شفاعت کا حقدار بننا نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا